السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 172 سورہ الاعراف ہے، پارہ نمبر 9 ہے۔ تلاوت پہلے سنتے ہیں اس آیت کی۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ وَإِذ اور جب اخذ لیا ربک کا تیرے رب نے من بنی آدمہ بنی آدم سے من ظہورہم ان کی پشتوں سے ذریتہم ان کی اولادوں کو واشہدہم اور ان کو گواہ بنایا علی انفسہم ان کے نفسوں پر، تو فرمایا الستو کیا نہیں ہوں میں بھی ربکم تمہارا رب، قالوا بلا وہ سب کہنے لگے کیوں نہیں، شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں، ہم نے گواہی دی، ان تقولوا ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو یوم القیامت قیامت کے دن، انا بے شک ہم کننا تھے ہم ان ھذا غافلین اس سے غافل تھے۔ تو اس آیت میں ایک خاص عہد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جو کہ ہم پہلے بھی تھوڑا بہت پیچھے اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو خلافت ارضی کے لیے انہیں منتخب کیا تھا، ٹھیک ہے، اور آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو ان کی نسل سے تا قیامت پیدا ہونے والی اولاد کی روحوں کو اپنے سامنے حاضر کر لیا، ٹھیک ہے، روحوں کو، اور ان ارواح کو وہی شکل عطا کی گئی تھی جو ان کی پیدائش کے بعد ان کو میسر آنے والی تھی، اور یہ بھی جان رکھیے کہ ان کے اندر جو قابلیتیں صلاحیتیں وہ سب کچھ تھا، وہ یعنی ان کو پتا تھا ان روحوں کو کہ ہمارے اندر کیا اہلیتیں ہیں۔ بعض احادیث کے مطابق ان روحوں کی شکل چیونٹیوں کی سی تھی، یعنی ان کو چیونٹیوں کے جسم دیے گئے تھے، پھر ان ارواح کو مخاطب کر کے فرمایا، چیونٹیوں کی سی تھی، یا سوری جسم نہیں دیے گئے تھے، ان ارواح کی شکل چیونٹیوں کی سی تھی، پھر ان روحوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یعنی یہ جو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے الستو بربکم کہ کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب، کہ یعنی اب ساری کائنات ان کے سامنے تھی اور رب سامنے ہے، تو رب بھی پوچھ رہا ہے کہ میں تمہارا پروردگار نہیں، تو سب روحوں نے مل کر یقین کے ساتھ شہادت دی، قالوا بلا شہدنا کہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے، اور یہ دراصل اس بات کی گواہی تھی کہ ہم تجھے الہ مانتے ہیں، اکیلا وحدہ لا شریک مانتے ہیں، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہنے لگو کہ ہم تو اس سے غافل تھے، یعنی یہ جو وعدہ ہے اور اس کی جو حق و باطل کی جو تمیز ہے انسان کو ودیت کی گئی اور اس کے جسم میں رکھ دی گئی، ٹھیک ہے، اور یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ یہ واقعہ محض مثال کے طور پر یہاں پر بیان نہیں ہوا، جیسے کہ بعض لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، ایکچولی یہ دعویٰ وہ فرقہ کرتا ہے جو لاجک کی بنیاد پر قرآن کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جن جن آیات میں ان سے لاجک سے کام نہیں چلتا وہ اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو یہ ایسا ہی ہوا ہے، ٹھیک، کہ روحوں سے یہ وعدہ لے لیا گیا تھا، اور اس کے بعد ان روحوں کو پھر اس دنیا میں قالب عطا کیے جاتے ہیں، یعنی جسم ان کو دیے جاتے ہیں کہ مٹی میں پھر اس کا نطفے کی خوراک رکھ دی گئی، اور پھر اس طرح سے جسم جو ہیں ان میں وہ روح پھونک دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی جیسے ہم تخلیق آدم کے بارے میں پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، اور حالانکہ آدم کی تخلیق کو بھی سائنس تو نہیں مانتی ہے، وہ تو ڈارون کی تھیوری کو بہت زیادہ ورت کرتے ہیں کہ وہ بندر سے بنا ہے یا جو بھی، نعوذ باللہ، تو لیکن ہمارا اس بات پر ایمان اس لیے ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ زمین کی خلافت انسان کو دی گئی، ٹھیک ہے، اور اس خلافت کو دینے سے پہلے ظاہر ہے اس کے سامنے ساری چیزیں رکھی جانی تھیں، اور اسی کو آپ قرآن میں ایک اور جگہ پر بھی
پڑھیں گے کہ جس کا مفہوم ہے کہ اس نیابت کی ذمہ داری کو زمین و آسمان کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ اس سے ڈر گئے، گھبرا گئے، لیکن انسان ظالم اور جاہل ہے، اس نے اس کو اٹھا لیا۔ تو وہ کہاں پر اٹھایا تھا؟ وہ دراصل یہیں پر اٹھایا تھا، اور وہ نیابت کی ذمہ داری صرف آدم علیہ السلام نے نہیں اٹھائی تھی، بلکہ ہم میں سے ہر انسان نے اپنے اپنے استعداد کے مطابق، قابلیت کے مطابق اپنے امتحان کو چوز کیا تھا کہ میں یہ کلاس پاس کر لوں گا، میں یہ کلاس پاس کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس بارے میں اگر کوئی اور سوال ہو تو آپ بعد میں انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو اب اور اس کے بعد جب اس نیابت کی ذمہ داری کو اسے دیا جانا تھا نا، تو اس سے اس بات کا اقرار لینا ضروری تھا کہ تم زمین پہ بادشاہ نہیں ہوگے، یعنی زمین تمہاری نہیں ہے، زمین کوئی تمہاری ملکیت نہیں ہے، بلکہ تمہارا کوئی خالق ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، وہی تمہیں اون کرتا ہے، وہ تمہارا مالک ہے۔ تو اس نے اس کائنات کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور اس میں اب تم نے اللہ کے حکم کے مطابق اس کے کلمے کو بلند کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ تھا۔ اور ان تقولوا، ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو قیامت کے دن کہ ہم تو اس سے غافل تھے، ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اب حقیقتاً ایسا ہوگا کہ قیامت والے دن جو ان سے بہت سارے لوگ مکر جائیں گے اور کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، حالانکہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ ہمارے اندر نیکی اور بدی کی جو پہچان ہے وہ بدیت کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور خیر اور شر کے راستے ہمارے لیے متعین کر دیے گئے ہیں، کھولے گئے ہیں، اور ان کا جو شعور ہے یا جس کو ہم ضمیر کی آواز بھی کہتے ہیں، وہ ہم میں سے ہر شخص کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہر شخص فطرت خدا پر پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو ایک فطرت ہے نا، جو نیچر ہے، اس پر پیدا کیا جاتا ہے، اور ہم سب تمام مخلوقات میں دیکھتے ہیں کہ یہ چیز موجود ہے کہ وہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں اور اسی پر ہی وہ آگے پھر چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک جن اور انسان ہے جن کو اس پر پیدا کیا گیا، لیکن ساتھ میں اختیار کی آزادی دی گئی۔ ٹھیک ہے، تو انسان اس اختیار کی آزادی کا غلط استعمال کرتے ہوئے وہ جو اس کے اندر ضمیر کی آواز ہوتی ہے نا، اس پر غلبہ پاتا ہے، اور نعوذ باللہ پھر شر کے راستے پر چل پڑتا ہے، اور ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ پھر ایسی غفلت میں پڑتے ہیں کہ پھر انا کننا عن ھذا غافلین۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ پھر یہیں تک بات نہیں رہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کوئی یعنی الزام نہیں، نعوذ باللہ رکھا بھی نہیں جا سکتا، وہ اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ ویسے تو یہ عہد الست ہی کافی تھا کہ انسان اپنے رب کا شکر گزار رہے اور اس کا بندہ بن کر رہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، رسول کا سلسلہ شروع کیا، اور ہم جانتے ہیں نا کہ قرآن کو بھی تذکرہ کہا جاتا ہے، یاد دہانی کہا جاتا ہے۔ تو یہ دراصل یاد دہانی ہے جو کہ رسولوں کی طرف سے مسلسل بھیجی جاتی رہی، کہ وہ عہد جو انسانوں کے اندر ودیت کر دیا گیا ہے اس کی رہنمائی کریں، اور اس حد تک رہنمائی کریں کہ وہ عمل کرنے کے قابل ہو جائے۔ یعنی ایک چیز دل میں ہوتی ہے نا، اور پھر ہم بار بار اس کے بارے میں سنتے ہیں، نہیں یہ کرنا چاہیے، اور فائنلی ہم اس کو کر بیٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اگلی آیت میں فرمایا أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون۔ او تقولو، یا تم کہنے لگو، انما بے شک، یا کلمہ حسر ہے، اشرکا شرک کیا تھا، آباؤنا ہمارے آباء و اجداد نے، من قبل اس سے پہلے، وکننا اور تھے ہم، ذریتن اولاد، من بعدہم ان کے بعد، افتہلکنا کیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں، بما فعل المبطلون اس وجہ سے جو کہ فعل کیا باطل پرستوں نے۔ یعنی پہلے تو یہ فرمایا نا کہ ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو کہ ہم قیامت کے دن تم یہ کہنے لگو کہ ہم تو اس سے غافل تھے، یا پھر ایسی بات، ایسا بہانہ لگاؤ کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے شروع کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے، ان کے پیچھے چلتے چلے گئے، ہمیں تو حقیقت کا پتہ ہی نہ چلا،
اور کیا وہ فعل جو ہم میں سے ہمارے آباء و اجداد نے شروع کیا تھا اس کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو یہاں پر یہ فرمایا کہ اس طرح کی باتیں وہ کریں گے، اس طرح بہانے وہ کریں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حجت پوری کر دی، ٹھیک ہے؟ کہ نہ صرف یہ کہ ودیت کر دیا گیا ہمیں اس بات کا احساس کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور دوسرا یہ کہ انبیاء اور رسول بھیج بھیج کے حجت تمام کر دی گئی، ٹھیک ہے؟ تو قیامت والے دن اب کوئی ملحد، کافر، نافرمان انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو حقیقت کا پتہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دونوں کام اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے کہ اس عہد کو سمجھنے کے لیے جس کا ذکر پچھلی آیت میں آیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر صلاحیت رکھ دی، اور باہر سے یعنی خارجی ماحول میں انبیاء اور کتابیں بھی بھیج دیں، ٹھیک ہے؟ تو اب انسان اپنی پہلی نسلوں کے بگاڑ کا جو بہانہ بنا کر خود راہ راست سے غافل ہونے کا یہ وہ عذر نہیں پیش کر سکتا، ٹھیک ہے؟ کہ اصل میں مشرک یا قصوروار تو ہمارے بزرگ تھے، تو ہمیں ان کی وجہ سے کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ اور یہاں پر ان دو آیتوں میں عمل کی بات وہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے کسی فعل کو نہ کرنے کا الزام خود لیتے ہیں، خود اپنی ذمہ داری تسلیم کرتے ہیں، یا ہم دوسروں پہ ڈالتے ہیں۔ مجھے اس وقت وہ ایک کتاب یاد آ رہی ہے جس میں روڈ ٹو سکسیس تھی، تو اس میں مجھے ایک پوائنٹ یاد آ رہا ہے۔ اس میں اس شخص نے کہا تھا کہ جو دنیا میں کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنی زندگی کی ذمہ داری خود لیتے ہیں۔ اس بات کو آپ بھی اپنی زندگی میں محسوس کیجیے گا، یعنی میں دین کی بات نہیں کر رہی کہ دین میں کامیابی کون حاصل کرتا ہے، دنیا میں بھی کامیابی کے لیے کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں کی ذمہ داری تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں مجھ سے یہ ہوا ہے، کیونکہ ایسا شخص جو اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے اس کے لیے پھر اصلاح کی راہیں نکلتی ہیں۔ جو شخص دوسروں پر ڈال کر خود کو بری و ذمہ کر دیتا ہے نا، پھر اس کی اصلاح کبھی نہیں ہوتی، وہ اسی باطل راہ پر آگے سے آگے اس کو اور آسانیاں دے دی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نفصل ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں الآیاتی آیات کو وَلَعَلَّهُمْ اور شاید کہ وہ یرجعون یہ لوگ پلٹ آئیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح آیات کو، نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ رجوع کر لیں، باز آ جائیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جیسے عہد الست کی بات ہوئی ہے، اور اسی طرح کی جو بات ہے، یعنی جیسے ابھی میں نے بتایا کہ ایک تو عہد الست ہے نا جو اندرونی طور پر رکھ دیا گیا ہے، اور خارجی ماحول میں جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے اور ان کی طرف سے ہمیں جو احکامات ملے ہیں، یا یہ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس قرآن کی جو آیات ہیں، اسی کو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح بار بار ان باتوں کو ہمارے سامنے لایا جاتا ہے کہ شاید ہم پلٹ آئیں، شاید کہ ہم غور و فکر کریں اور اپنی زندگی کو سنوار لیں۔ اور پھر اسی طرح آیات کا مطلب اگر ہم باہر یعنی کائنات میں جو نشانیاں پائی جاتی ہیں اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ انسان کے اپنے نفس کے اندر بے شمار آیات رکھ دی ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں، بلکہ کائنات میں بھی بہت سارے دلائل ہیں کہ ایک انسان اگر تعصب سے پاک ہو تو وہ غور و فکر کر کے اللہ کی وحدانیت پر قائم دلائل کو پہچان سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہی بات ہوگی نا جیسے ابھی پیچھے ہو رہی تھی کہ ایک وہ شخص ہے جو کہ اپنی زندگی کی ذمہ داری نہیں لیتا ہے، یہ کہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ ہر وقت دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتا رہتا ہے کہ مجھے زندگی میں یہ کامیابی اس لیے نہیں ملی کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا تھا، فلاں نے میرا یہ راستہ روک دیا تھا، یا یہ کہ اللہ سے شکوہ اس کی زندگی میں ہے، یا یہ۔ لیکن جو شخص عقل مند ہے نا اور اپنی زندگی کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور تو ایسا شخص کائنات میں غور و فکر بھی کرے گا اور اپنی زندگی کی کامیابی کو وہ حاصل کر لے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار ان کو ہمارے لیے بیان کرتے ہیں، واضح طور پر پیش کرتے ہیں، شاید کہ انسان رجوع کرے اور اس راہ پر جم جائے جو اللہ تعالیٰ کو اس سے مطلوب ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا
فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين وَاتْلُو اور پڑھ کر سنائیے علیہم ان پر نبا خبر الذی اس شخص کی آتیناہو دی تھی ہم نے اس کو آیاتنا اپنی نشانیاں اپنی آیات فنسلخا تو وہ نکل بھاگا منہا ان سے فتبعہ تو پیچھے پڑ گیا اس کے یا پیچھا کیا اس کا شیطان نے فکانا تو ہو گیا من الغاوین وہ گمراہوں میں سے۔ اب یہاں پر ایک مثال دے کر ہمیں بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اس شخص کا نام یہاں پر نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے، اور احادیث اور مفسرین کے اقوال سے بھی جو نام ہمیں ملتے ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن جیسے آپ امثال القرآن میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مثالیں بیان کی گئی ہیں، تو ان مثالوں کا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دراصل کہ انسان غور و فکر کرے اور اس کی اصلاح ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دراصل اس شخص کی خصلت بیان کر دی گئی ہے جو کہ بری خصلت ہے، کیونکہ جب وہ اللہ کی آیات سے نکل بھاگا تو شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا ہے اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ تو ہمیں یہ مثال بتا کر متنبہ کیا جا رہا ہے کہ انسان ایسی حالت سے بچ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر اس شخص کا حال کیا تھا نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے ان کو اس شخص کی خبر کیجئے الذی آتیناہ آیاتنا، اس کو ہم نے آیات دی تھیں اپنی، یعنی وہ آیات الہی کا عالم تھا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعمل بھی تھا، پہلے مستجاب الدعوات بھی تھا، لوگوں میں اس کے زہد اتقا کی شہرت بھی تھی۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا تو وہ ان سے نکل بھاگا، لیکن ہوا کیا کہ اب یہاں پر آپ مختلف چیزیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آیات اس کو ملی ہوئی ہیں، وہ ایک متقی انسان تھا پہلے، لیکن ہوا کیا کہ یا تو خواہش نفس میں پڑ گیا، یا جاہ کے لالچ میں پڑا ہے، یا دولت کے۔ یعنی آپ مثال کے طور پر یہ کہہ لیں کہ جب جیسے پیچھے ہم بنی اسرائیل کا حوال پڑھ آئے ہیں کہ قاضی بنتے تھے تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ رشوت لے کر فیصلے کرتے تھے، ٹھیک ہے، رشوت لے کر منہ مانگے فتوے لوگوں کو دیتے تھے، تو وہ دراصل اللہ کی آیات میں تبدیلیاں نعوذ باللہ کر رہے تھے۔ اب اس شخص کے پاس اگر کوئی آیا ہو اور اس نے آ کر کوئی ایسی ہی درخواست کی اور اس کو روپے پیسے کا لالچ دیا تو یہ اس لالچ میں پڑ گیا، ٹھیک ہے، اور اس مال و دولت کے لالچ میں اس نے وہ ناجائز امور کر لیے جو ان لوگوں نے اس کو بتائے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسی بات ہو سکتی ہے، اس کو آپ اپنی زندگی میں اپنی مثال دیکھ سکتے ہیں کوئی، تو اسے دنیاوی فائدہ تو حاصل ہو گیا، لیکن ان سلاخہ کا مطلب ہوتا ہے کھال اتار دینا، ٹھیک ہے، تو یعنی جیسے سانپ اپنی کینچلی سے باہر آ جاتا ہے نا تو کینچلی تو پیچھے پڑی رہ جاتی ہے اور وہ سانپ آگے چل پڑتا ہے، بالکل اس طرح اس نے وہ جو اوپر کا لبادہ اوڑا ہوا تھا دین کے امیج کا وہ اس نے اتارا اور خود آگے پھر چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جب اس نے کام کیا تو جس بلند مقام کی طرف یہ جا رہا تھا نا اب وہاں سے گر گیا۔ بلند مقام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آیات دی تھی، ان کو پکڑ کے رکھتا تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتے، لیکن یہ تو ان سے نکل گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ تو شیطان نے اس کی پیروی کی، اس کا پیچھا کیا، کیونکہ ایک دفعہ وہی بات ہے نا کہ اس نے اپنے قدم کو یعنی اپنے اختیار کی آزادی کو استعمال کرتے ہوئے وہ پھسلا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ شیطان کا ذکر بعد میں آ رہا ہے اور شیطان اسی بات کو حجت بنا کے نا اس دن مکر جائے گا کہ میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، تم تو اپنی مرضی سے بہکے، ٹھیک ہے، تم مجھے مورد الزام نہ ٹھہراؤ۔ تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم بھی کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، جب ہم سے جانتے بوجھتے ہمیں غلطی یا گناہ کرتے ہیں نا، میں نے جانتے بوجھتے کا ذکر اس لیے بھی کر رہی ہوں کہ بہت سی غلطیاں تو ہم بغیر جانے بوجھے ہی ہو جاتی ہیں ہم سے، ہاتھ لگا برتن سلپ ہو گیا، لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ اٹھا کے کھینچ کے غصے سے مارا برتن، دیوار بھی توڑی، شیشہ بھی توڑا یا کچھ اور بھی کیا، ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں ہیں۔ تو ہم اپنے اختیار کی آزادی کے ساتھ جب کوئی غلطی کرتے ہیں تو شیطان کا داؤ چل گیا نا، تو اب کیا ہے کہ آگے اس کا کام آسان ہو جاتا ہے، وہ مزید آگے سے آگے لے جاتا ہے۔ اب پیچھے بنی اسرائیل کے لیے کیا آتا تھا کہ اگلا بھی جو قاضی آتا تھا وہ وہی حرکتیں کرتا تھا اور ان کا عقیدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، معاف کر دیں گے، ہم تو بخش دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کام آسان ہو گیا شیطان کے لیے، فکانہ من الغاوین تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور اب یہاں پر جو ہے کہ یہ بات
کہ کیا چیز تھی جو اس کی زندگی میں آئی. یہ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی خواہش نفس ہو سکتی ہے جس سے ہم باہر ہی نہیں نکل پا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک چیز ہمیں ایسے لگ گئی ہے کہ اس کے بعد آگے سے آگے شیطان ہمیں مختلف راہیں سجھاتا ہے. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کتنی زیادہ ٹیمپٹیشنز ہیں. ابھی تھوڑے دن پہلے ایک خاتون مجھ سے بات کر رہی تھی، کہتی ہیں ان کے نا یعنی یعنی یہ مثال میں اس لیے بھی دینا چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگ عورتیں ہیں نا اور اسی ماحول میں رہتے ہیں، تو وہ جاب کرتی ہیں، تو ان کے جاب کا پورا سیٹ اپ جو ہے وہ لیڈیز والا ہو گیا نا. تو وہ کہتی ہیں اب تو لائک مجھے ہوا کہ میں یعنی کلر ڈبائے اور سب کچھ یعنی ایزیلی میں کیری آن کر سکتی ہوں نا. تو کہتی ہے آہستہ آہستہ کر کے نا میں نے، اور پھر یہ کہ آن لائن ایک دو دفعہ شاپنگ کی، بڑا اچھا لگا، دعا پڑی اور آن لائن گیجٹ میں داخل ہو جاتی تھی. اور بہت سارے پھر ابائے میرے پاس ایسے اکٹھے ہو گئے. پھر اس کے ساتھ یہ ہوا کہ میچنگ جو ہے وہ اسکارفس تھوڑا یعنی ہو جاتا ہے نا کہ کوئی چیز ابایا کوئی اور طرح کا آ جاتا ہے آن لائن شاپنگ کرنے میں، یا اسکارف اور طرح کا آ جاتا ہے. تو کہتی ہے اس طرح ہوا کہ وہ مکس اینڈ میچ کرتے کرتے نا میرے پاس کافی زیادہ چیزیں اکٹھی ہو گئیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس وہ ایک دن میں نے سوچا کہ میں شوز بھی میچنگ پہن لوں. پھر میں نے سوچا کہ کہتی ہوں ایک دم سے میں رک گئی. میں نے کہا اس سے اگلی فیز یہ ہے کہ میں پرس بھی میچنگ پہنوں. اب آپ یہ سارا سینیریو دیکھیں، اور وہ بندی بھی جو ہے نا وہ قرآن سے جڑی ہوئی ہیں، آیات کی باقاعدہ، یعنی وہ یہ عالم ہی کہنا چاہیے، بعمل تو ہم کسی کو ڈکلیئر نہیں کر سکتے، تو اپنی کوشش پوری کر رہی ہیں نا. اب ایسا مصروف بندہ جس نے قرآن کو اپنی زندگی بنا لیا ہے، تو اور وہ نوکری بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ بھی جانتے ہیں ہم میں سے جو بھی خواتین اگر ہم جاب پہ نہیں بھی نکلتی، تو اگر ہم نے کسی کی طرف جانا ہوتا ہے، تو اگر ہم پرس کو بھی چینج کرنے میں پڑ جائیں تو کیا ہوتا ہے کہ میچنگ پرس میں سے پرس میں سے چیزیں نکالتے دوسرے میں ڈالتے میں کتنی دیر لگتی ہے نا. اور پھر وہ اسکارف جن کے ہم عادی ہوئے ہوتے ہیں، اگر ان کو ہٹ کے ہم کوئی دوسرا لیں تو ان کی فلیئرز بنانی، ان کو پنیں لگانی، کتنا زیادہ ٹائم اسی میں ویسٹیج ہو جاتا ہے. اب آپ کہہ رہی ہوں گی کہ سسٹر تو بہت عجیب سی مثال دے رہی ہیں، ایسے کرنے میں حرج بھی کیا ہے. ٹھیک ہے، میں ایک صرف چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں کہ جن لوگوں نے زندگیاں بنائی ہیں نا اپنی، آپ سلف صالحین اور محدثین اور یہ سارے جو ہیں ان کی زندگیاں اٹھا کے دیکھ لیں. ہم لوگوں کے تو کھانے پینے، رہائش اور پہننا اوڑھنا اتنا زیادہ ہم نے اس میں خود کو انوالو کر لیا ہے، اور ہم خود کو رائٹ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی اجازت ہے. بھئی اجازت ہے لیکن کوئی تو ہوگا نا جو دین کا کام کرے. ٹھیک ہے، تو کوئی ایک چیز تھی کہ جہاں پر یہ شخص سلپ ہوا ہے اور اس کے بعد وہ راستے کھلے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، جیسے ابھی میں ان خاتون کا بتا رہی ہوں، تو وہ کہتی میں نے ایک دم سے خود کو تھام لیا کہ میں اس اپنے پہلے حلیے میں ہی ٹھیک ہوں. یعنی یہ کہ کہاں آپ کپڑوں میں سے نکلے کہ پہلے آپ میچنگ شلواریں قمیضیں اور دوپٹے اور یہ سب کچھ کرتے تھے، تو آپ نے کہا چلو میں تو عبایا پہنتی ہوں اور اسکارف لیتی ہوں، لیکن اب آپ اسی کی زینت میں پڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ، البتہ ہم اٹھاتے، بہا ساتھ اس کے اس کو، وَلَٰكِنَّهُ لیکن وہ، اخلد جھک گیا، الی الارض زمین کی طرف، واتبع ہواہ اور اس نے پیروی کی اپنی خواہش کی. فمثلہ تو اس کی مثال، کمثل مانند مثال کے، الکلبی کتے کے ہے، ان تحمل اگر تو حملہ کرے، علیہ اس پر، یلحس وہ زبان باہر نکالتا ہے یعنی ہانپتا ہے، او تترکہ یا تو چھوڑ دے اس کو، یلحس تو ہانپتا ہے. ذالکہ یہ، مثل القوم الذین کذبوا، یہ مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو. فقصص القصص تو بیان کرو حکایات، لعلہم شاید کہ وہ یتفکرون وہ غور و فکر کریں. تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اگر یہ فرما بردار رہتا اور اس راہ پر جمع رہتا جس پر یہ آگے جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتے اس کے ساتھ. لیکن اس نے پستی کو پسند کیا، اپنے بلند مقام سے گرتا گرتا انتہائی پستی تک پہنچ گیا. اخلد الی الارض
جھک گیا زمین کی طرف، ٹھیک ہے؟ آپ جانتے ہیں نا کہ جہنم بھی گہرائیوں میں ہے، پستیوں میں ہے، اور نعوذ باللہ اس دن ہی جیسے میں سن رہی تھی کہ آم، جہنمیوں کا خون اور اس کے جو پیپ ہے نا ان کے، یعنی زخموں کی، وہ بھی ساری گہرائیوں میں اکٹھی ہوگی اور وہی ان کا کھانا ہوگا، غسلین۔ اور اس کے برعکس ہم جنت جنت کے لیے کیا سنتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ فردوس بری کہاں ہے؟ ساتوں آسمان سے اوپر ہے، اور پھر فردوس بری کا جو چھت ہے وہی رحمان کا عرش ہے، سبحان اللہ۔ تو یعنی ایک طرف وہ بلندیاں ہیں، اور ایک طرف انتہا کی پستیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، ان پستیوں میں گرنے سے۔ اخلد الی الارض، وہ زمین ہی کی طرف جھک گیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ بلندی کی طرف چڑھنے میں ایک وقت لگتا ہے اور آپ کو ظاہر ہے محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن اگر انسان اس راہ پر چل پڑے تو درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس نے کیا کیا؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہش نفس کی، خواہش نفس کی پیروی۔ اور اب خواہش نفس کی پیروی میں کوئی بھی چیز آ سکتی ہے، جیسے عورتوں کے لحاظ سے میں نے ایک مثال دی ہے، اسی طرح مردوں کے لحاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات کوئی ایسی خواہش کے پیچھے مرد پڑ جاتے ہیں، گاڑیوں کی دوڑ میں، یا نئے نئے برانڈ کے ماڈل کی گاڑیاں لے لینی، یا ایون یہ کہ گھوڑ دوڑ، یہ سب کچھ ان چیزوں میں پڑ جانا، پھر اس سے آگے جوا، لاٹری، نعوذ باللہ، اور یعنی حلال حرام کی پھر تمیز نہ ہونا، کہ جب آپ انسان کوئی شخص جو انسان خواہش نفس کی پیروی میں پڑ جاتا ہے نا، تو پھر اسے اس بات سے مطلب نہیں رہتا کہ حلال آ رہا ہے کہ حرام آ رہا ہے، اس کو صرف اپنی خواہش سے مطلب ہوتا ہے کہ میری یہ ڈیزائر پوری ہو جائے۔ اور یہ چیز آپ نا بعض اوقات آپ دیکھیں، جیسے آگے دورہ قرآن آ رہا ہے نا، آپ خواتین کو اگر بلائیں گے نا اس راہ کی طرف، تو سم ٹائمز آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ انکار کرتی ہیں اور کوئی چیز وہ پیش کرتی ہیں نا، تو آپ کی نظر میں وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے، لیکن ان کی نظر میں وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ یعنی ان کی پریفرنسز ڈفرینٹ ہے نا، کہ وہ اس کو وہ پریفر کر رہی ہیں، اور ان کو ایسے لگتا ہے کہ اس وقت اس کے بغیر تو ہم رہ نہیں سکتے۔ تو یہ خواہش نفس کی پیروی ہے نا، کہ آپ ایک اچھی چیز کو لے ہی نہیں رہے ہو اور ایک بری چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، مسلسل پڑے ہوئے ہو، ٹھیک ہے؟ متبع ہواہو، اور یہاں پر ہم اپنی اپنی مثال دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ایسی خواہش نفس کی کیا وہ ہے پیروی، کہ اس کی وجہ سے یا تو میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا نہیں کر پاتی، یا پھر غافل ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی ابھی جیسے بات ہو رہی تھی، میں نے جو مثال دی ہے وہ کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، یعنی ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ نہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس نے بلند درجات پانے ہوتے ہیں نا، پھر وہ دنیا کی ان ٹیمپٹیشنز کو پھر وہ ہیچ ہی سمجھتا ہے، ان کو قربان کرتا چلا جاتا ہے کہ نہیں نہیں مجھے وہ بڑی چیزیں چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا دار کی مثال اس کتے سے دی ہے، فَمَثَلُهُ، تو مثال اس کی کَمَثَلِ مانند مثال کے الکلبی کتے کے ہے، ان تحمل، اگر تو اس پر بوجھ ڈالے، علیہ یلحس، اگر اس پر بوجھ ڈالے تو وہ ہانپتا ہے، یا اس کو ایسا ہی چھوڑ دے تو بھی ہانپتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جانوروں میں کتا ہی ایک ایسا جانور ہے کہ کوئی چیز اس کو دو یا نہ دو، یا وہ بھاگ کے آیا ہو یا نہ آیا ہو، پھر بھی ہانپتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات آپ نے کبھی کسی پرندے کو ہانپتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن وہ کبھی پیاس سے ہانپ رہے ہوتے ہیں، یا بہت دور کی کوئی اڑان اڑ کے آئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن کتے کا حال یہ ہے کہ جو کبھی اس کی طرف کوئی چیز بھی پھینکو نا، تو اس کی طرف بھی وہ فوراً لپکتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے، کہ کوئی کھانے کی چیز ہی نہ ہو۔ تو یہ اس کی لالچ کا حال بتایا جا رہا ہے کہ تو اسی سے مثال دی جا رہی ہے ایک ایسے انسان کی جو اپنی دنیاوی خواہش اور مفاد کے لیے اپنے اخروی فائدوں کو بھول جاتا ہے، اچھی اچھی قدروں کو قربان کر دینے پر تیار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر ایک آپ کو چیز چاہیے ہے، وہ آپ نے لینی ہے، چاہے اس کے لیے آپ کو جھوٹ بولنا پڑے۔ ایک آپ کی خواہش ہے، وہ آپ نے پوری کرنی ہے، چاہے اس کے لیے آپ کو حرام ہی کمانا پڑے، ٹھیک ہے؟ آپ یا پھر یہ کہ کوئی اور جاہ و مرتبہ ہے، یا یہ کہ کسی کا حق مارنا ہے، آپ کو پھر کوئی فکر نہیں رہے گی کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، آپ کی بلا سے جائیں بھاڑ میں۔ یہ ہے دراصل کہ ایک ایسا شخص جو طمع کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے اچھی اچھی قدروں کو قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ تو ہم میں سے جو اہل علم ہے نا، ان کو زیادہ زیادہ متنبع ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو پیچھے آ رہا ہے نا کہ اس نے وہ جو پچھلی آیت میں آیا کہ اللہ زی آتیناہ آیاتنا، کہ اللہ ہم نے اس کو اپنی آیات دی تھیں تو وہ ان سے نکل بھاگا،
یعنی کسی بھی علم سیکھنے والے کے لیے نا، خالی علم سیکھنا تو ویسے بھی کافی نہیں ہوتا، اس پر عمل بھی ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو خواہش نفس ہے نا، یہ عمل نہیں کرنے دیتی ہیں۔ خواہشات کی پیروی بڑی خطرناک ہوتی ہے، چاہے مال کی ہو خواہش، چاہے جاہ کی ہو، اقتدار کی ہو۔ گھر میں ساس بہو کی اور بعض اوقات ماں بیٹیوں کی لڑائیاں بھی کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ جاہ کی طلب ہوتی ہے، ہر کوئی اپنی مرضی چلانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ مال کی حرص جو ہے نا، یہ یعنی دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ڈیوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنے مال اور جاہ کی حرص نقصان پہنچاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور پھر اسی طرح یہ اگر جب ہم دنیا کی رنگینیوں میں پڑ جاتے ہیں نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ دل آہستہ آہستہ نا مردہ اور غافل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے دلوں کو زندہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ دل کس سے زندہ ہوتے ہیں؟ وہی الہی سے، وہی اللہ الہی کے سے۔ ذکر اللہ سے، کی تلاوت سے، اور موت کی اللہ کے ذکر بدنصیبوں سے۔ سے۔ ہاں، موت کا ذکر۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت دے، آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ تو تلاوت الہی یعنی قرآن کا ذکر کرنا، یہ دلوں کو جو ان سے جگاتا ہے، اس کو زندگی بخشتا ہے، اور موت کو بار بار یاد کرنا دلوں کو غفلت سے نکالتا ہے۔ تو ہم میں سے کتنے ہیں جو موت کو یاد کرتے ہیں؟ اسی طرح جب آپ نہیں نا نکل پاتے کسی خواہش نفس کی پیروی سے، تو اس وقت بار بار موت کو یاد کیا کریں کہ کیا ہے، یہیں پہ رہ جانا ہے نا، کتنے عرصے میں اس کو برت لوں گی، کتنا عرصہ میں اس سے فائدہ اٹھا لوں گی، آخر تو یہیں پہ چھوڑ جانا ہے۔ تو وہاں کے ابدی فائدوں پر انسان نظر رکھے۔ اور جیسے میں نے ابھی کہا تھا نا کہ یہ اہل علم کے لیے زیادہ ڈراؤنی آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، تو ان کو قصہ بیان کیجئے، شاید کہ وہ غور و فکر کریں، شاید وہ واپس آ جائیں۔ اور وہ دعا کبھی بھی نہ بھولا کریں، جب بھی ایسے بندہ حال میں آئے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ پھر اس سے اگلی آیت فرمایا مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون۔ بڑی ہی بری ہے مسئلہ مثال القوم قوم کی، اللہ جینا جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو، وانفسہم اور اپنے نفسوں پر، کانو تھے وہ، یظلمون وہ ظلم کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بری مثال ہے اس شخص کی جس نے، اس قوم کی جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ اور یعنی ایک تو یہ ہوتا نا کہ نہ ماننا کہ مجھے نہیں، لیکن اس سے بڑھ کر جھٹلانا کہ نہیں میں نہیں مانتا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں یا کوئی اتاری گئی ہے کوئی چیز۔ لیکن کیا تھا کہ اللہ پر ظلم کرنے والے نہیں تھے، اپنے ہی جانوں پر، اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے ہدایت دے اللہ تو وہی ہے ہدایت پانے والا، ومن یضلل اور جس کو بھٹکا دے وہ، فاولئک تو وہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی یہ انسان ہیں جو اپنے اختیار کی آزادی سے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، تو اصل میں تو کیا ہے کہ اللہ ہی کا یعنی اذن ہے نا، اسی کی مشیت ہے، اسی کا اختیار ہے، اس کی قدرت ہے۔ تو جس کو وہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ جیسے یہ کہ یعنی اللہ تعالیٰ بھی اس میں ظالم نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی اپنے اختیار کی آزادی کو استعمال کرتے ہوئے ہدایت سے منہ پھیر جاتا ہے، آیات سے اعراض کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اس کو پھر ہدایت نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ جو پیچھے ہم نے مثالوں میں پڑھا ہے کہ اس کے سامنے حق و باطل واضح ہو کر آیا، لیکن اس نے اس کو قبول نہ کیا، ٹھیک ہے؟ اس کو جھٹلا دیا، تو پھر ایسے لوگوں کی کیا ہے؟ جیسے کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر نہیں کرتے۔ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے منہ پھیر جاتا ہے، تکبر کرتا ہے، خود بڑا بنتا ہے،
حقیر جانتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو اس کی راہ پر چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ اور ہدایت جس کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہی ہدایت پانے والا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہدایت کے راستے ہیں وہ دراصل گمراہی کے ہی ہیں۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو چھوڑ دیں، یعنی جو شخص چل پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھوڑ کر تکبر کرتے ہوئے، حق سے منہ موڑتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اس کو بھٹکا دیتے ہیں، تو وہ تو خسارے میں پڑ گئے۔ یہی اصل خسارہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بچا کے رکھے ہمیں، اور ہمیں بہترین سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرما دے۔